السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام و رسولان عظام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ناظرین، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری صحیح حدیث پاک میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام سب زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آج میں جن 4 انبیاء کرام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہاں زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی موت نہیں آئی ہے، آخری زمانے میں ان کو موت آئے گی، ابھی وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ تو ان 4 نبیوں میں سے 2 نبی زمین پر ہیں اور 2 نبی آسمان پر ہیں۔ زمین پر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال مکہ شریف میں حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور حج ختم ہونے کے بعد یہ دونوں حضرات آب زمزم شریف پیتے ہیں، جو سال بھر ان کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر مسخر کیا گیا ہے، یعنی پہاڑ اور حیوان ان کے تابع ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں کی سیر کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ غضب و جلال میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہم پلہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں یہ حضرات سیر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دونوں نبی زمین پر ہیں، اور آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام ایجاد کیا، اور قلم سے لکھنے کا سلسلہ بھی آپ ہی نے شروع کیا ہے۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تو ملک الموت نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی روح نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح واپس ان کے جسم میں لوٹا دی گئی۔ تو اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے آپ کو جہنم تک پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کے داروغے کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور آپ وہاں سے گزر گئے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے آپ کو جنت تک پہنچا دیا۔ آپ نے جنت کے داروغے کو حکم دیا کہ جنت کا دروازہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر آپ جنت میں داخل ہوئے اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اب چلیے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ملک الموت نے عرض کیا، کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جو بھی انسان ہے اس کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، اور میں بھی جہنم سے گزر کر آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرِجِينَ، کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا
اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ناظرین، جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ ساری باتیں فرمائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، تم واپس چلے جاؤ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے دو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے حکم کے مطابق کیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اسی وقت سے جنت میں ہیں اور آپ ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی مذہب کو منسوخ کر دیں گے اور اپنے مذہب کو فروغ دیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حق کی دعوت دی تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے، مگر بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ پھر ان دشمنوں نے ایک پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن جب سولی دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جس شخص نے یہ سارا پلان بنایا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ ابھی بھی باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا ایک الگ واقعہ ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو یہ 4 انبیاء کرام ہیں جو ابھی بھی باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔